ہماری نالج میں یہ آتا ہے کہ فلاں جگہ ایک ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں جو ہے کوئی ایک اندر والا جو ہے آفس بیئرر، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، پیرامیڈک کوئی جی سٹاف وغیرہ ہو، تو وہ جو سرکار کی طرف سے جو دوائی سپلائی کی جاتی ہے وہ اس کو جو ہے پرائیویٹ میں جو ہے اس کو بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور اس کے عوض جو ہے وہ اپنی جیب بھر رہے ہیں، چاہے وہ نیم طبی عملہ ہو یا کوئی ان میں سے جو ان کے آفیسر ہوں وہ ہوں۔ اس کے بعد وہ رپورٹ میرے پاس آتی ہے، جی میرے پاس بس جو رپورٹ آتی ہے تو میں اس کو انالائز کرتا ہوں۔ انالائز کرنے کے بعد اگر مجھے کہیں لگتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا اور ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے، تو میں کسی دوسرے سورس سے بھی پتہ کرتا ہوں کیا واقعی جو فلانی جو پیرامیڈک ہے کیا اس کے جو عادات ہیں ایسے ہیں، اس کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، وہ ایسے کہیں گے جناب پوری یہ تحقیق تو ہاں ہوتی جی نہیں بالکل بالکل بالکل۔ تو اس کے بعد اگر میری دانست میں، میری انالیسس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، تو میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے تھرو کنسرن جو ان کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اینٹی کرپشن بیورو جس کے لیے مخصوص ایک ادارہ ہے، چونکہ یہ تفتیشی ادارہ ہے، جی جو اینٹی کرپشن بیورو ہے یہ تفتیشی ادارہ ہے، جو کرائم برانچ ہے وہ بھی تفتیشی ادارہ ہے۔ جی سی آئی ڈی کا کام، سی آئی ڈی جو ہے بذات خود تفتیش نہیں کرتی ہے، لیکن بہرحال ویریفیکیشن بعمل لاتی ہے اس میں۔ تو اس میں جتنے بھی ہم اس میں جو فیکٹس پائے جاتے ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ جی اس کے بعد جو ہے پروسیجر ان کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں جو یہ ہے یہ پھر اس کو فردر انالائز کرتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے اس میں کاگنیزنس لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، یہ بھی اس میں ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ یہ پھر میرے چھوٹے بھائی جو ہیں یہ بہت ہی تجربہ اس میں رکھتے ہیں، یہ آگے بتائیں گے۔ لیکن اس میں ایسا بھی بیچ میں ہوتا ہے کہ ہماری دانش میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کیس رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس میں تعدیبی کارروائی کر سکتے ہیں جس میں اس آفیسر یا آفیشیل کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو ہم ایسے لکھتے ہیں کہ اس میں جو ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر ہے اس کو ریفر کیجئے، اور اگر وہ پایا جاتا ہے کہ جو الزامات لگے اس کا مرتکب پایا جاتا ہے جو کسی کرمنل آفینس سے کم ہو، تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے اس محکمے کے طور پہ۔ یہ موٹا موٹا سا میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ نے جناب ظہور صاحب آپ نے سنا کہ جناب آفتاب صاحب، چونکہ آفتاب صاحب نے 13 سال ویجیلنس میں دیا، 13 سال کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ پچھلے 2-2.5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اے سی بی سری نگر، بڈگام اور گاندربل۔ تو یہ بتائیے آپ کے جو ابھی انہوں نے کہا کہ مان لیتے ہیں کوئی ایسا کیس جس کیس میں ڈپارٹمنٹ آف جو سی آئی ڈی ہے، سی آئی ڈی نے دیکھ لیا کچھ فائنڈنگز، پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے، پھر آگے کی کارروائی کس طرح سے ہوتی ہے ظہور صاحب؟ فیاض صاحب، بیسیکلی میں ایک جنرل پروسیجر کی بات کروں گا۔ اینٹی کرپشن بیورو جو ابھی آفتاب صاحب نے فرمایا کہ ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے، ڈیفینیٹلی اسپیسیفک اگر لیا جائے تو سی آئی ڈی محکمے سے جو بھی ہمارے پاس انپٹ ہوتے ہیں کافی ریلائبل ہوتے ہیں، کیپنگ ان ویو ان کا فیلڈ میں کتنا وہ ہوتا ہے، پریزنس کتنی ہوتی ہے، تو وہ جو انپٹس آتے ہیں سائملٹینیسلی میں اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ انپٹس پلس ادر کمپلینٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پھر لیتے ہیں اینٹی کرپشن بیورو میں۔ اینٹی کرپشن بیورو میں 2-3 پروسیسز، 4 پروسیسز ہیں جو جن کے ذریعے سے یہ گزر جاتی ہے یہ کمپلینٹ۔ پہلے کنٹینٹس دیکھے جاتے ہیں کہ کمپلینٹ میں کنٹینٹس کیسے ہیں، ان پٹ کیسا ہے، ان پٹ کے بعد اس کو ایک پروسیکیوشن برانچ سے پروسیس ہونا پڑتا ہے جی کہ یہ آگے کی کارروائی کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آگے کی کارروائیاں ہمارے جو ہوتی ہے وہ ایک اوپن ویریفیکیشن ہے ہمارے پاس، جی ہم اس نسبت سے کورسپونڈنس کرتے ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تاکہ فیکٹس ایز این ایویڈنس ہم کلیکٹ کریں۔ دوسرا جو ہمارا پروسیجر ہے وہ ہے سیکریٹ ویریفیکیشن کا۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے جو ہمیں سیکریٹلی ویریفائی کرنا ہے، جس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایویڈنسز کو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو ہم ان ایویڈنسز کو سیکریٹلی کلیکٹ کرتے ہیں فار فردر کورس آف نیسیسری ایکشن۔ تیسرا ہمارا اگر ایسا انپٹ یا ایسی کمپلینٹ آ جاتی ہے جو کسی انسٹیٹیوشن کے ریلیٹڈ ہو، جہاں ہمارا اچانک جانے کا منصوبہ بن جائے، اس کو ہم جوائنٹ سرپرائز چیک کہتے ہیں۔ ہم ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور اس انسٹیٹیوشن، اس محکمے میں جا کے آن سپاٹ وہاں پر آپ سمجھیے ریڈ کی طرح ہوتا ہے یہ، وہاں سے جو بھی اس کے ریلیونٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ سیز کیا جاتا ہے فردر سیکیورٹی کے لیے اور فردر لیگل کورس کے لیے۔
तीसरा जो हमारा है वो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये एफआईआर का ही नस्बत एक होता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा लगे कि एलिगेशन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो हम उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इंक्वायर करते हैं। उसमें हमारे थोड़े से एलोबरेट पावर्स हो जाते हैं जो हमारे सेक्रेट वेरिफिकेशन में और ओपन वेरिफिकेशन में नहीं होते हैं। प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में हमारे थोड़े से पावर्स या हमारी अथॉरिटी जो है सर वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये हो गए सर जो हमारे पास इनपुट्स या इंफॉर्मेशन आती है उनको हम प्रोसेस कैसे करते हैं। तो इनका जो नतीजा निकलता है वो जैसे आफ्ताब साहब ने भी फरमाया, हम डिपार्टमेंटल एक्शन भी भेजते हैं। चूंकि इनका महकमा सीआईडी महकमा है तो ये डिपार्टमेंटल एक्शन भेजते हैं। अगर इनको लगा कि डिपार्टमेंटल एक्शन भेजनी है तो अपने ही से, अगर इनको लगा नहीं वेरिफिकेशन करनी है या हमें लगा कि उसके बाद ये किसी और नतीजे पे जाती है ये बात, तो उसमें हम एफआईआर भी रजिस्टर करते हैं। हमारी वेरिफिकेशन के बाद ये एफआईआर, कहने का ये मतलब है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ओपन वेरिफिकेशन, जॉइंट सरप्राइज चेक या सेक्रेट वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन के बाद कितनी एविडेंस हमारे पास आ जाती है, क्या ये रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लायक है, कीपिंग असाइड द इनपुट्स व्हिच हैव बीन जनरेटेड बाय द सीआईडी। अगर कोई जनरल कंप्लेंट आ जाती है हम देखते हैं कि नहीं ये रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लायक है, जैसे सीआईडी डिपार्टमेंट से भी रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए जाते हैं तो एसीबी से भी रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए जाते हैं जिनमें क्रिमिनलिटी नहीं होती है, लैप्सेस होते हैं, दे डिमांड द डिपार्टमेंटल एक्शन एंड डिपार्टमेंटल एक्शन इज टेकन। लेकिन अगर इसमें क्रिमिनलिटी आती है तो हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं। अलावा अजीज जो एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक पावर है वो है ट्रैप का। जी हाँ, तो ये यहां क्लियर करना चाहूं, ये जो भी प्रोसेस मैंने बताई इसमें हमें अप्रूवल लेना पड़ता है पहले एफआईआर का अपने हेडक्वार्टर से, जिसका अप्रूविंग अथॉरिटी जो हमारी थी वो डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, वहां से अप्रूवल मिल जाता है तब हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं, लेकिन फैक्ट्स के साथ जब वो फाइल चली जाती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एक और जो है वो ट्रैप है, वो सेक्शन 7 के अंडर हम जो है ट्रैप करते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट आ गया, हमें लगा किसी जगह कोई ऑफिसर डिमांड करता है करप्शन की, तो हम एक टीम कंस्टिट्यूट करते हैं, उस वक्त इंस्टेंटली उसमें एफआईआर रजिस्टर होता है और उसमें एक्शन हो जाती है और उस बंदे को, जिसमें आप आम अल्फाज में कहते हैं कि रंगे हाथों दबोच लिया गया, तो उसको रंगे हाथों अरेस्ट करके हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। जिस तरह से आपने आफ्ताब साहब ये सुना, चूंकि हम इसके अब सिनेरियो के हवाले से जनरल बात करना चाहिए, लेकिन इससे पहले एक ज़िमरन एक सवाल वो इस तरह से है कि ये बताइए कि जो आपके पास कंप्लेंट्स जो आते हैं उसमें क्या आपको ये लगता है कि कहीं पे फेक कंप्लेंट भी होती है या कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि जिसका कोई दावेदार होता है वो गलत वहां से अपनी इंफॉर्मेशन देता है, कोई फेक नाम पे किसी इंसान के खिलाफ कोई जिद होती है, अदावत होती है, तो क्या इस तरह की जो कंप्लेंट्स है उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए जहां पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इस चौक की तरह 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, जिसका मतलब कमजोरी, थकान और फ्रैक्चर होने की संभावना। इन दिक्कतों को इग्नोर मत कीजिए। 30 के बाद कैल्शियम और विटामिन डी लेना शुरू कीजिए। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रोकैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। ये आपकी 100% डेली कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत को पूरा करे। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रोकैल्शियम फ्रॉम सेंट्रम। तक जो जी हाँ, जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो एनोनिमस कंप्लेंट्स हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाए। लेकिन जहाँ तक ये जो तफ्तीशी इदारे होते हैं या जो सुराग रसानी के इदारे हैं, जिसमें मेरा इदारा भी शामिल है, इसमें एनोनिमस कंप्लेंट को पर से हम जो है कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, उस एनोनिमस कंप्लेंट में अगर सपोज जो है वेरीफाइबल स्पेसिफिक्स हम उनको कहते हैं, 2-3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जुज़वी तौर पर हम अपनी लेवल पे पता करते हैं कि नहीं इनमें दम है बिल्कुल जी, तो फिर उनको आगे लिया जाता है। हाँ, उसको फिर जेनरिक अंदाज में आगे लिया जाता है। अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेंट है, हम आपका नाम नहीं लेंगे। आप जिस महकमे में काम करते हैं, सपोज हम ऐसे लिखेंगे कि आपका इदारा महकमे तालीम का है, हम लिखेंगे महकमे तालीम जो है उसमें जो फलां ज़िला है, उसमें जो फलां स्कीम है, उसमें खुरुद बुरुद जो है हो रहा है पिछले कई साल से, उस खुरुद बुरुद में इतना रकम जो खुरुद बुरुद हुआ है और इसमें जो है
تفتیش کی جائے، اور پھر دوران تفتیش جس ملزم کا نام سامنے آئے گا وہ جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کس میں جو اس نے جرم جو ہے سرزد کیا ہوگا، جس کا بھی وہ مرتکب ہوگا، اس میں خاص کسی کے خلاف جو ہے ایلیگیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، جنرک ٹائپ کی ایک ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ سرکولر کی بات کریں گے اس میں واضح ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بہرحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہمارے ہائی کورٹ کی بھی جو ہے رولنگز ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، 2013 میں ایس ایس پی کرائم تھا، تو میں نے وہ بوپی کیس کیا تھا جس میں میڈیکل ایڈمیشنز ہوئے تھے، ہاں جس میں بعد میں جو ہے 43 لوگوں کو سزا بھی ملی تھی، جو چیئرمین تھے اس وقت کے ان کو بھی سزا ملی تھی۔ اس میں جو پہلی کمپلینٹ آئی تھی وہ انانیمس آئی تھی ویجیلنس کے پاس، میں تب ویجیلنس میں نہیں تھا، میں کرائم میں تھا، تو پھر اس میں ایک اپیل دائر ہوئی ہائی کورٹ میں۔ ویجیلنس نے جو ہے اپنے طور طریقے سے اس میں تھوڑا سا جو ہے جزوی تفتیش بعمل لائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ جو ہے یہ انانیمس نمبر 1 ہے، نمبر 2 اس میں کوئی اتنا دم نہیں ہے، ایگزام بھی ہوا ہے، 1.5 سال ہوا ایگزام کو کنڈکٹ ہوئے، تو لہٰذا اس پہ آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اپیل دائر ہوئی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے وہ فائل بھی منگائی، اور چونکہ جو عدالت عالیہ ہوتی ہے، مجاز ہوتی ہے، وہ جو یہ جو ان کے ماورہ جو ہمارے پاس جو سرکولر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ماورہ بھی ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، انہرنٹ پاورز جن کو ہم بولتے ہیں، تو اس میں وہ جو ہے ان کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے مزید تفتیش کی ہدایت دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا چونکہ ایک جو ادارہ ہے اسپیشلائزڈ، انہوں نے اس کیس کو جو ہے کلوز کیا ہے، ہم اس کو کرائم برانچ کے سپرد کرتے ہیں۔ کرائم برانچ میں ہمارے پاس آیا، ہم نے اس میں جو ہے کاگنیزنس لے لی ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پہ، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر ہے نا وہ سارے حقائق پھر سامنے آئے تھے، کس طرح حقائق کو سامنے لانا ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس دونوں صورتیں ہیں، اگر انانیمس ہے اس میں کوئی دم نہیں، کلوز ہوگا، لیکن ہاں اگر اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو کسی کو مخصوص طور پر ٹارگٹ بنانے کے بغیر آگے آپ جو ہے تفتیش کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی جو آگے ہنڈرنس نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم کر سکتے ہیں آگے۔ بہت خوب انداز میں آپ نے جناب آفتاب عالم صاحب ہمیں سمجھایا۔ یہی سوال، یہی بات آپ کے پاس لے جاتے ہیں ظہور صاحب، آپ کا اس سلسلے میں کس طرح کا رسپانس ہے؟ دیکھیے، ایز این اینٹی کرپشن باڈی اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے، اس میں ہم نے یہ جو بھی ابھی جو آپ نے بھی ہمیں اس میں موضوع کیا، یہ ویجیلنس اویئرنیس ویک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تھیم بھی ہے یہی کلچر آف انٹیگریٹی فار نیشنز پراسپیرٹی۔ تو میں اس حوالے سے جو آپ نے سیڈونومیس یا انانیمس بات کمپلینٹس کی ایک میکنزم ہوتا ہے، جیسے آفتاب صاحب نے بتا دیا کہ کنٹینٹس ڈیفائن کرتے ہیں اپلیکیشن آف مائنڈ۔ ایک آفیسر کا جب کنٹینٹ آ جاتا ہے، چاہے یہ انانیمس ہو یا سیڈونومیس کمپلینٹ ہو، لیکن کنٹینٹس کبھی نہ کبھی آپ کو اپلیکیشن مائنڈ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ وی آر دا پارٹ آف دس سوسائٹی، وی نو، وی ڈیولپ، وی ہیو سم انٹرنل آئیڈیاز، سم انٹرنل انفارمیشنز۔ تو کنٹینٹس کے حوالے سے جب لگتا ہے کہ اس کمپلینٹ میں ہے، لیکن سائملٹینیسلی آئی شوڈ ناٹ سکپ دا جی اے ڈیز آرڈر، کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس میں ڈائریکٹلی انکوائری کسی کے خلاف، کسی آفیسر کے خلاف یا کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف۔ تو وٹ از دیئر اندر میکنزم، ہم اس کو ایک کورنگ لیٹر ڈال کے ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر کو بولتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے لیول پہ انکوائر کریں۔ کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ کس حد تک یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ بٹ فرسٹ وی سی دا کنٹینٹس آف دا کمپلینٹ۔ اگر کنٹینٹس لگتے ہیں کہ کسی نے ذاتیات، جو آپ نے فیاض صاحب نے خود فرمایا کہ ذاتیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کنٹینٹس اٹ سیلف سپیک کہ یہ ذاتیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو ہمارا اپلیکیشن آف مائنڈ یہی رہتا ہے اس میں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سپوز کسی جگہ آپ کو آ جاتا ہے، کوئی روڈ کی بات آتی ہے کہ جناب اس میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال ہوا ہے، میں نے ابھی ایک کمپلینٹ پہ جو ہے ہیڈ کوارٹر میں نے بھیجی، اس پہ پھر ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر کا رپورٹ پازیٹیو آیا۔ ایک میں روڈ کا نام نہیں لوں گا، ایک میکڈم روڈ، وہاں سے میرا بھی آنا جانا ہے، وہاں سے ابھی 10-15 دن پہلے میکڈم ڈالا تھا، آفٹر 15-20 ڈیز یہ تو واش آؤٹ ہو گیا۔ اب اسی کے نسبت ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے، کیا میرا مائنڈ یہ نہیں بتائے گا کہ لیٹ اس سی کے رپورٹ فرام دی ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر، ہو سکتا ہے وہ جا کے دیکھے کیا وجہ ہے، کیا ایسا۔ تو اس طریقے کے ایک الگ سا میکنزم آیا ہے جس میں ہم ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر کو جو ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہو اس سے رپورٹ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ جو ہمارے پاس یہ انانیمس کمپلینٹ آئی تھی،
اگر وہ سبسٹینشیٹ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل ویجیلنس کے آفیسر کے رپورٹ سے تو اٹ مینز اٹس این اوفینس. بالکل یہ تو جرم ہے. تو مزید کارروائی کا بنتا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا پہلے تھے. اس کے بعد اوپن ویریفیکیشن, سیکریٹ ویریفیکیشن, اس چیز کے اس حوالے سے ہم اس کو آگے بڑھا کے کسی چیز کو لاجیکل کنکلوژن پہ لیتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں, 1-2 منٹ آپ کے اور چاہوں گا. اسی لیے ویجیلنس اویئرنیس ویک ہم چاہتے ہیں کہ جس نے یہ انانیمس کمپلینٹ دی اس نے ڈیفینیٹلی اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھی ہوگی کہ ہمیں ٹارگٹ نہ بناؤ. اسی لیے میں یہاں آپ کا بتا دوں کہ ایک PIDPI ہے, پبلک انٹرسٹ ڈسکلوجر اینڈ پروٹیکشن آف انفارمرز کمپلینٹس. اس کے حوالے سے بھی میں بتانا چاہوں گا جو ہمارے دیکھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, تو یہ ایک لفافہ بند ایک کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں ود دیئر نیم, اپنا نام ڈال کے. وہ صرف اسی آفیسر کے پاس وہ سیکریٹ رہتا ہے ان کا نام, اینڈ یہ صرف اس آفیسر کے ساتھ ہی نہیں, ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہی نہیں سیکریٹ رہتا ہے, یہ ٹرائل کے دوران بھی بفور دا کورٹ آف لا بھی اس کا نام سیکریٹ رہے گا, اس کی پروٹیکشن ہے. تو اگر اس سائنونیمس کے بدلے یہ اس لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کرے گا دیٹ مینز بی مچ بیٹر. کیونکہ ظہور صاحب ہمارے پاس وقت بالکل کم ہے, 5 منٹ کا وقت ابھی ہمارے پاس رہا. 2 سوال آپ سے, جس طرح سے آپ کہیں گے کہ ابھی جو ہفتہ ہم منا رہے ہیں ویجیلنس ویک, اس میں یہ بتائیں اوورآل جو اگر ہم سینیریو کی بات کریں گے کس طرح کا سینیریو ہے اور کس طرح کے انیشیٹیوز ابھی جو اس ہفتے میں لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جو شروعات ہوتی ہے اس میں ہم پلیج لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں کہ جو ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں گے. ہر ایک محکمہ جو ہے اپنے آفیشلز کو باہر لان میں بلا کے ان سے حلف لیتے ہیں, اور وہ حلف کس قدر وہ صدق دلی سے لیتے ہیں وہ جانتے ہیں اور ان کا اللہ جانتا ہے. میں نے بھی اپنے آفس میں لیا ہے اور بہرحال میں نے وہی وعید وہاں پہ کی کہ ہم جو ہے ایمانداری سے کام کریں گے. اس کے بعد اویئرنیس میں زیادہ تر جو زور ہوتا ہے وہ پریونٹیو کاروائی پہ ہوتا ہے. وہ ہم اویئرنیس یہ ڈالتے ہیں کہ جی اگر آپ کے گرد و نواح میں کہیں پہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, ذرا آپ بھی جائیے بیچ میں, آپ ایک جو ہے ایک شہری ہیں اور ایک ذمہ دار شہری ہیں, آپ دیکھیے اگر اس میں جو لوہا لگ رہا ہے کیا اس تناسب میں لگ رہا ہے جس میں سرکار نے جو ہے اس کے لیے پائیداری کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم لوگوں کو یہ بھی باور کرواتے ہیں کہ اگر آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے, اگر آپ نے آپ کا نام خفیہ رکھنا ہے تو ہمارے پاس کیا ذرائع ہے, چونکہ ابھی جو ہے ڈیجیٹل سارا سسٹم چل رہا ہے, نمبرز ہم نے ڈسپلے کیے ہوتے ہیں کہ آپ اس نمبر پہ ہمیں کمپلینٹ دے سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا, اس کو میں آگے بڑھاؤں گا تھوڑا سا, کہ جو وسل بلوور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں کورٹ میں بھی جو ہے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, نام صرف جج صاحب کو پتا تھا کون ہے, باقی جو اس میں جو الزام علیہ ہوتا ہے, ملزم ہوتا ہے, اس کا جو وکیل ہے وہ نہیں ادھر جبر کر سکتا ہے جج کو کہ مجھے اس کا نام بتائیے, کیوں, وہ ٹارگٹ بعد میں بن سکتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس جو ہے نا جو کرپشن جو ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میرا کام پڑا ہوا, آپ نے پیسے مانگے اور آپ نے پیسے مجھ سے لیے, کرپشن ہے. کرپشن اتنا ہی محدود نہیں ہے. اگر میں آپ کو تفنن تباہ کے طور پہ میں تھوڑا سا آپ کو نا اس کو مزاحیہ انداز میں تھوڑا سا اگر 1-2 منٹ ہمارے پاس ہیں. بیسیکلی آپ جو ہے آپ بحیثیت ادیب بھی آپ نے بہت کام کیا ہے. جی ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے تھوڑا یہ بھی جانیں کہ آیا رشوت کے حوالے سے آپ نے کوئی ربائی تو نہیں لکھی؟ بہت ساری ربائیاں. دیکھیں میں ایماندار ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی پہ احسان نہیں رکھتا ہوں, میرا اپنا ضمیر ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, مجھے آپ پہ احسان نہیں کرنا ہے. لیکن اگر وقت رہتے میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا تو وہ ایمانداری کس کام کی؟ ایماندار رہتے ہوئے جو ہے آپ نے کام بھی کرنا ہے. اگر ہم اس میں جزوی اگر ہم موٹے طور پہ دیکھیں گے, ہماری جو قسمیں ہیں اس کی کس کی, رشوت ستانی کی یہاں پہ ہے. میں نے کہا نا, ایک تو انڈر دی ٹیبل ٹرانزیکشن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ جو ہمارے پاس مور دین 50% کیسز جو ہوتے ہیں, نیشنل ایوریج جو ہمارا ہے وہ ٹریپ کیسز, یہ پیٹی آفینسز جن کو ہم بولتے ہیں, ٹریپ کیسز. آپ گئے, آپ کو وہاں پہ جو کاغذ نہیں ملا پٹواری سے, آپ نے ٹریپ کروایا, بات ختم. یہاں بڑے اسکیم ہوتے ہیں جن پہ کبھی کبھار نظر بھی نہیں پڑتی ہے. ہاں, لیکن یہ ہے اب 2 قسم کا ہے. آپ ڈرائیونگ لائسنس دینے کے لیے چلے گئے, آپ 2 بار فیل ہو گئے, تو تیسری بار کسی نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہے میں کروا دوں گا, ٹھیک ہے, آپ جو پھر انہوں نے کروایا, آپ ان کو دیتے, ہم اس کو لاتے ہیں شکرانے کے زمرے میں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرا آپ کے پاس کوئی کام نہیں, آپ آئے مجھ سے ملنے کے لیے, آپ نے بولا نہیں جناب یہ آپ رکھیے, تو وہ اس کو بولتے ہیں نذرانہ ہے. وہ نذرانہ کیوں ہم دیتے ہیں کہ آگے جا کر کہیں میرا جو کوئی ان سے واسطہ پڑے اس وقت میں آ جاؤں گا, چونکہ نذرانہ. تیسرا, میری فائل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو نکال ہی نہیں رہے ہیں, میں آتا ہوں بار بار, وہ کہتے ہیں میرے پی اے سے بات کر لو. پی اے صاحب کہتے ہیں یار یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اس میں چائے پانی وغیرہ بھی ہوتا ہے, تو وہ پھر جبرن اسے پیسے لکھتے ہیں, اس کو بولتے ہیں جبرانہ.
اس کو میں نے جو سمایا ہوا ایک ربائی کی جی، صورت جی، میں میں ناظرین کی صورت بھی کرتا ہوں، آپ کو بھی میں سناتا ہوں. جی، جو آگے جا کر کام آئے کہتے ہیں وہ نذرانہ ہے. جو آگے جا کر کام آئے کہتے ہیں وہ نذرانہ ہے. راضی خوشی جو دے دے کوئی لے کر وہ شکرانہ ہے. راضی خوشی جو دے دے کوئی لے کر وہ شکرانہ ہے. لینا دینا لے دے کر مکانا معمول ہے اب تو آفتاب. لینا دینا لے دے کر مکانا معمول ہے اب تو آفتاب. مانگ کے لینا چائے پانی بھی کہتے ہیں وہ جبرانہ ہے. جی بہت خوب. آپ سے ہم آخر پہ ظہور صاحب جو ہفتہ آپ بنا رہے ہیں کس طرح کا آپ میسیج آخر پہ دینا چاہیں گے؟ میں آخر پر یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اس بار ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے یہ ہفتہ منانے کا پروگرام بنایا ہوا. ہم نے پورے ڈپارٹمنٹس کو تھرو آؤٹ یوٹی کنیکٹ کیا ہے تھرو آن لائن موڈ پہ. جی ہم نے دو یا دو سے زیادہ ڈپارٹمنٹس کو لیا ہے اور ہر جگہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس میں ان کو ملاتے ہیں اور ایک جگہ سے ان کو جو ہے اویئرنیس پروگرام دیا جاتا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو وہ اویئرنیس پروگرام دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے رشوت خوری کے ساتھ ہمہ جہت اس کے ساتھ لڑنا ہے تاکہ اس بدعت کو یہاں سے نکالا جائے. تو اس میں جو ہمارا جو پروگرام چلتا ہے پورا ویک کا چلتا ہے. ڈپارٹمنٹ وائز ہم نے ڈیفائن کیا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ کو اسی ڈپارٹمنٹ کو اس دن ہم ایڈریس کرتے ہیں جس دن اس کا ہم نے اسپیسیفک ڈے رکھا ہو. اور جو بھی ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں، پروزیکیوشن ہمارے پاس ہے یا میڈیا کے حوالے سے جو ہمارے پاس پرسنلٹیز ہیں وہ اپنے اپنے وچار وہاں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم سوسائٹی کو اس میں سوسائٹی کو انوالو کریں تاکہ کرپشن کی بدعت کو ہم ختم کریں. جو بھی آفتاب صاحب نے بھی جو ربائی پڑھی، اگر ہم اس کو بڑے ایک انداز سے بڑے سلجھے ہوئے دماغ سے سوچیں گے تو ایک صحیح ہے، یہ ایک بڑا ایک دریا، بڑا ایک سمندر کوزے میں بند کیا ہوا ہے کچھ ہی الفاظ میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سامنے آئیں اور ہمارا جو یہ ہفتہ ہے اس کو مکمل طریقے سے کامیاب بنائیں، نہ کہ اس ہفتے کے لیے بلکہ آگے والی پیڑھیوں کے لیے بھی ایک مثال اور روشن راہ بنے. جی جناب ظہور احمد وانی صاحب، بہت بہت مصروفیات کے باوجود چونکہ آپ گاندربل سے آئے، آپ بڑگام بھی دیکھتے ہیں، سری نگر بھی دیکھتے ہیں، اس ہفتے میں اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب میر آفتاب عالم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کبھی ہمیں نظر انداز نہیں کرتے ہیں. جب بھی ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں، جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہماری عزت رکھتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا آپ کی ذرا نوازی اور میری خوش نصیبی کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہاں میں لوگوں کے جو سامنے جو ہے ناظرین کے سامنے اپنی بات رکھوں. شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین محترم، تہنت سٹھا شکریہ. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آخر پہ یہی گزارش ہے کہ جس طرح سے سرکار رشوت خوری کا کلا کما کرنے کے لیے کمر بستہ ہے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کمر بستہ ہے، اسی طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمانداری کا سبق دیں تاکہ جو آنے والا ہمارا مستقبل ہو وہ اس حوالے سے تابناک ہو. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.